تو پھر پوچھنا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو می کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں پیسے کمانے سے یا پیسے خرچ کرنے سے روکتا نہیں ہے. لیکن اکثر احادیث آپ کو جب پڑھیں دنیا کے بارے میں، وہ دنیا کے حق میں جاتے ہیں، دنیا کے خلاف جاتے ہیں. ایک حدیث ہے ایوری تھنگ ان دس دنیا از کرسڈ. اس دنیا میں ہر شے لعنتی ہے سوائے اس کے جو اللہ کی یاد ہے. کتنی ڈینجرس حدیث ہے آج کی دنیا میں پڑھی جائے تو، کمرشلزم کی دنیا میں پڑھی جائے جہاں پہ ہر وقت پیسہ پیسہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک حدیث ہے، آپ کو عجیب عجیب حدیثیں سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے اللہ اس کو دنیا سے ڈائٹ پہ رکھتا ہے. جو مومن ہے اللہ اسے دنیا سے کیا رکھتا ہے؟ ڈائٹ پہ. ڈائٹ آپ جب آپ کہیں یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ڈائٹ پہ ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اپنے جو بندے کو، مومن جو ہوتا ہے اس کو دنیا سے ڈائٹ پہ رکھتا ہے، وہ زیادہ دنیا میں گھستا نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ ساری اکثر حدیث جو دنیا کے بارے میں ہے، چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ سننا ہے، وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو پھر کوشچن مارک سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب منی انسانی کیوں ہے اگر تو کیوں ہے؟ یعنی وہ حدیثیں ساری اس کے خلاف کیوں جاتی ہیں؟ منی انسانی کے خلاف جا رہی ہے نا بھائی. میرے خیال میں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی محبت میں ہمیں واٹ از اے پیرامیٹر نا؟ پیرامیٹر کیا ہے کہ یہ کراس کر گیا ہے یا یہ اس کے اندر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ لائن کون ڈرا کرے گا نا کہ اب یہ بندہ اس کے اندر ہے تو منی از ہانی از اوکے، یہ بندہ اس لائن کو کراس کر گیا ہے تو منی از ناٹ ہانی، منی از فتنہ، منی از عذاب اس بندے کے لیے. تو ہم وہ لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں. آج کا جو سیشن ہے نا وہ لائن ڈرا کرنے کا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ لائن سے اس پا رہے ہیں تو آپ عثمان بن عفان ہیں، ایک مجلس میں 300 دکانیں صدقہ کر دیتے تھے. تو پیسے والے ہیں تو کر رہے ہیں نا. اور یاد رکھیں جب بندہ صدقہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ یوزلی کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے؟ پروفٹ ہوتا ہے. یوزلی جب بندہ صدقہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امیجن کریں ان کا کیپٹل کتنا ہوتا ہے. آپ میرے پاس سمجھ رہے ہیں؟ اگر پروفٹ اتنا ہے تو کیپٹل کتنا ہے؟ یعنی عثمان بن عفان اس کے بعد ساری زندگی امیر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی اولاد وراثت تقسیم کر رہے ہیں، سونا کوٹ کے تقسیم کیا جا رہا ہے، اتنا سونا ہے کوٹا جا رہا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا تھا پتہ نہیں اللہ نے ان کے کٹی میں پیسہ ڈال دیا ہے، جو اینٹ اٹھاتے ہیں نیچے سونا نکل آتا ہے. یعنی جس میں پیسہ ڈالتے سونا نکل. جو انس بن مالک تھے انتہا کے رچ تھے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی دعا تھی ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ایک تو ان کی عمر لمبی کر، ان کو وافر رزق دے اور ان کو اولاد دے. ایک تو وہ 100 سال تک زیادہ جیے وہ. پھر کیونکہ نبی کی دعا تھی تو ہر معاملے میں وہ جو کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ پروفٹ ہو جاتا تھا. اس لیے لوگ انہیں سائلنٹ پارٹنر رکھتے تھے اپنے کاروبار میں. وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ صرف لوگوں کے ساتھ وہ کہتے تھے بس جڑ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے کاروبار میں کیا کرو، حصہ دار بن جاؤ. تو اب یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی منی ذہنی ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کل کے معاشرے میں جو جتنی بھی حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہوئی ہیں وہ اس وقت ہے جب منی ہنی نہیں رہتا، اس کو کراس کر جاتی ہے چیز. اور وہ ہنی اصل میں ٹریپڈ ہوتا ہے. وہ ہنی کیا بن جاتا ہے؟ اصل میں ٹریپ ہوتا ہے. جس طرح چیز ہوتی ہے نا، تو چیز لگاتے ہیں آپ کس کے لیے؟ چوہے کو ٹریپ کرنے کے لیے. اسی طرح یہ ہنی تو ہوتا ہے لیکن اس سے بندہ اصل میں کیا ہو جاتا ہے؟ ٹریپڈ ہو جاتا ہے. بندہ اصل میں پھنس جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ پھنس گئے ہیں. جیسے جسم کا دھندا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں بھائی، وہ پھنس جاتی ہیں. آپ جس کے پاس جائیں وہ ڈپریشن کی مریض ہوتی ہے، گولیاں کھاتی ہے. کبھی کبھی اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو دن میں رات میں دھندا کرتی ہیں، صبح تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں. لیکن وہ اس سے نکل، یہ ہوتا ہے ٹریپڈ، پھنس گئے. بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، یا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا توبہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ بھائی ساری وہ دنیا، سارے دوست یار سب کچھ چھوڑنا ہے اور نئی دنیا میں آنا ہے. اس دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی بات میں فتوے لگا رہے ہیں تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو منی ذہنی ہے کب اور منی ذہنی ٹریپ ہے کب، وہ ہمارے آج کے سیشن کا موضوع ہے. اصل میں بتانا مقصد یہ تھا، اس لیے کویشچن مارک ہے. تو اب اس سیشن کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا بھائی کہ آپ کی منی ہنی ہے یا آپ کی منی ٹریپڈ ہے. آپ کی منی باقاعدہ ایک جال ہے جو اللہ رب العزت نے بھی بچھایا، جو شیطان نے بھی بچھایا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے اور آپ اس جال میں پھنس گئے. پتہ کیسے چلے گا؟ ہاؤ ول یو ڈیسائیڈ دیٹ؟ اس لیے یقین جانے ایوری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، خصوصاً جو بزنس لائن میں جا رہا ہے، جو انجینئرنگ لائن میں جا رہا ہے، جو ٹاپ 4-5 لائنیں ہیں، واللہ العظیم ان کو یہ چیزیں پڑھانی چاہیے.
کیونکہ آنے والا کل یوتھ ہے، اور یہ صرف اور صرف گدیاں دیکھ رہے ہیں اس وقت. میں نے کسی کے ابے کی گدی پہ میں نے بیٹھنا ہے، چاچے کی گدی پہ میں نے بیٹھنا ہے، اگلا بگ بزنس مین میں نے بننا ہے، اگلا بگ انٹرپرنور میں نے بننا ہے. اگر ان کو سائنس آف ویلتھ نہیں پتہ، واللہ العظیم وہ بیڑا گرک کر کے تو یہ بھی کرے گا. اور آج کل والی نسل جو یہ زیادہ بیڑا گرک کر رہی ہے، ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یہ زیادہ کام خراب کر رہے ہیں. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہنی کب ہے اور ٹریپ کب ہے. اوکے، تو اب یعنی کہ یہ ہنی کیا ہو سکتا ہے، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے بھائی. اور 90% یہ ٹریپ ہوتا ہے. یعنی کہ ولی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس منی ہے اور وہ ٹریپ میں نہیں ہے، یہ واللہ العظیم آج کے دور کے ولی ہیں. اس لیے علماء سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ شخص جو ہر وقت مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دعوت و تبلیغیں کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، وہ افضل ہے یا ایماندار تاجر افضل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایماندار تاجر افضل ہے، کیونکہ ہر لمحہ ٹریپ آتا ہے اس کے پاس لیکن اسے بچتا ہے، پھر ٹریپ آتا ہے پھر بچتا ہے، پھر ٹریپ آتا ہے پھر بچتا ہے. جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو بچا ہے، نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے، ہر وقت ادھر ہی پڑا رہتا ہے. وہ اس کو کیا فتنہ ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ کھانا ادھر مل رہا ہے، روٹی ادھر مل رہی ہے، پانی ادھر مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین، شہداء، ان صالحین کی صف کے اندر کھڑا ہوگا. یعنی یہ ٹاپ 4 درجات ہیں انسانوں کے. سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. ان کی صف میں کون ہے؟ کاروباری آدمی، پیسے والا بندہ، کو جو ٹریپ میں نہیں آیا، جو بچ گیا اس سے. اوکے، اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑی ڈسکشن کیا ہے اور سب سے بڑی حکومت کی خوشی بھی کیا بنی ہوئی ہے؟ کیا لگتا ہے سب سے بڑی اس وقت حکومت کی کیا خوشی ہے؟ کیوں؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں قرضہ نہیں ملا ابھی. اپنے ملک کے بارے میں جانا کرو یار. کیا خوشی ہے بھائی حکومت کی اس وقت؟ ہاں ٹھیک ہے، کیا معاہدہ ہوا؟ سود ملے گا. کیا معاہدہ ہوا ہے؟ اور جشن منا رہے ہیں کس بات پہ؟ ہمیں سود مل گیا ہے اور ابھی ملا نہیں ہے. پہلی دفعہ معاہدہ اسٹینڈ بائی پہ ہوا ہے. سمجھے؟ اسٹینڈ بائی سمجھتے ہیں؟ یہ کرو گے تو وہ ٹکے گا، یہ نہیں کرو گے تو سب گیم ختم. اسٹینڈ بائی کیا ہوتا ہے؟ ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے. اب وہ پیسے ملنے ہیں تو انہوں نے $25 ارب اور قرضہ لینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ پارک ہوتے ہیں، یاد رکھیں. IMF کبھی بھی پیسے استعمال نہیں کرنے دیتا. یہ پارک ہوتے ہیں گارنٹی کے لیے کہ اب جو ہے نا بڑے شیخ صاحب، بڑے بٹ صاحب، بڑے ان کے پاس سے پیسے تم لے سکتے. کیوں؟ پیچھے ابو کھڑا ہو گیا. یہ واللہ IMF پپا ہیں ملک کے اس وقت، پیچھے کھڑا ہے. اب سعودی عرب بھی دے گا پیسے، اب قطر بھی پیسے دے گا، اب چائنا بھی سارے دے دیں گے. تو وہ 25 ارب ہمیں آنا ہے. یعنی سب سے بڑی چنتا کیا ہے اس وقت؟ پیسہ. سب سے بڑی چنتا کیا ہوئی بھائی؟ نہیں پپا بھی چنتا پیسے کی وجہ سے ہے نا بھائی، اس کی وجہ بھی تو پیسے ہی ہے نا. سب سے بڑی پریشانی کیا ہوئی بھائی؟ پیسہ. سب سے بڑی یوتھ نے جب گریجویٹ کرنا ہے سب سے بڑی چنتا کیا ہے؟ پیسہ. ایسے ہی ہے میرے بھائی. اچھا 2 باتیں کرنی ہے اس معاملے میں. ایک، ایسے لگتا ہے واللہ العظیم جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں سجے جانا ہے، تو اچھا نبی نے سجے کہا، ہم نے کھبے جانا ہے قسم سے. کیونکہ ابھی آپ نے فکریں بتائی ہیں اپنی، اور ایک نبی کی بھی فکر تھی آج کے دور کے حوالے سے، لٹرلی 2023 کے حوالے سے نبی کی فکر ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری بات، آج سے 20 سال میں اور 20 سال کے بعد پیسہ بڑا کم ہوا ہے؟ بولو بھائی. بھائی پچھلے 20 سال میں اور 20 سال پہلے اور 20 سال بعد، یعنی کہ 2000 کے بعد اور 2000 سے پہلے اگر دیکھا جائے پیسہ زیادہ ہوا کم ہوا؟ انتہا کا ہو گیا ہے. کوئی ہے جس کے پاس بائک نہیں ہے؟ ادھر ہے کوئی جس کے پاس بائک نہیں ہے؟ کبھی سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی آپ کے پپا کے پاس؟ پوچھو جا کے. پورے کے پورے علاقے میں ایک کرانے کی دکان ہوتی تھی اور اس کا جو کھاتا ہوتا تھا نا وہ فرشتوں والا کھاتا ہوتا تھا. جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے وہ والا کھاتا ہوتا تھا اس کے پاس. پورے پنڈ کا حساب کتاب کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے. ایک ہی کرانے کی دکان ہے بس. گوشت جو ہے وہ اپنے شہر سے جا کے لے کے آنا ہے. اب بتائیں ہر گلی کے نکر پہ گوشت ہے؟ اور بولو ایک ایک گلی کے اندر جہاں پہ بندہ ہی نہیں آتا وہاں پہ بوتلوں کی دکان بھی ہے، کرانے کی دکان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو اور چگی نہیں ہوتی، چگیاں اس کے اندر بھی کرانے کی دکان ہوتی ہے. تو مال بڑا کم ہوا ہے؟ اور بولو بڑا ہے کم ہوا ہے؟ چنتا بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ یہ ٹریپڈ ہے نا. اگر ہنی ہوتی، اگر منی ہنی ہے تو بندہ تو چسکوڑا ہے، وہ تو چسکے میں رہ رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے. لیکن منی ہنی نہیں نہ ہوا، ٹریپ ہو گیا. اس لیے کیا ہے، جتنا بڑھی جا رہا ہے اتنی ٹینشن آدمی ہے. آپ نے نہیں وہ دور دیکھا ہوا ہمارے گاؤں میں، یقین جانے مطلب کیونکہ شہری زندگی اور ہوتی ہے، گاؤں کی زندگی اور ہوتی ہے. ویسے تو آپ میجورٹی گاؤں کے ہی ہو. تو گاؤں میں دیسی گھی جو آج کم از کم 1800 کا، 2100 کا، 2500 کا بھی ہے،
وہ 100 روپے تھا بھائی، لیکن چنتا نہیں تھی کیونکہ پیسہ تھوڑا ہے نا بھائی، اس لیے تھوڑے پیسے دے کے چیز مل رہی ہے. اب پیسہ زیادہ ہو گیا تو کوئی پیسہ زیادہ آ گیا تمہارے پاس تو پیسے مجھے زیادہ دے دو. اب دکاندار والا جو بندہ ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اصل میں ہم عقل نہیں اڑاتے. وہ کہتا ہائی مہنگائی ہوگی، مہنگائی، تجھے تکلیف کیا ہے بھائی؟ کیونکہ جیسی مہنگائی ہوتی ہے تو چیز بھی تو مہنگی کر رہا ہے نا، تجھے کیا ٹینشن ہے بھائی؟ چیز چینی 10 روپے کی تھی تو اب 150 کی ہے، تو تجھے اس میں کیا چنتا ہوگی بھائی؟ جیسے جیسے پیسے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو تیرے پیسے بھی. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پیسے بڑھ رہے ہیں میرے بھائی. تنخواہ جو تھی پہلے 5-7 ہزار ہوتی تھی جو سیکورٹی گارڈ تھا، اب کم از کم 25 ہوتی ہے. دی منیمم سیلری کم از کم 25 ہوتی ہے. ویسے تو گورنمنٹ نے 35 کا ہے، لیکن لوکل میں 25-30 تک نارمل سیلری ہے. وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے 5-7 ہوتی تھی، اب 30 تک ہو گئی ہے. بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ وہ پراپرٹی جو ہے ادھر کو آتا نہیں تھا یار، آپ کے ادھر سبزہ دار میں کو آتا تھا. اور یہ تو بند روڈ ہے، یہ لاہور سے باہر ہے سارا کچھ. یہ تو یعنی کہ ادھر تو لوگ جاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ لاہور سے باہر پنڈ میں ہم نے جا کے کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ کوئی پراپرٹی ملتی نہیں ہے. 35 لاکھ کا مرلہ ہے، 40 لاکھ کا کتنے کا ہے؟ نہیں بھرا ہوا جو گھر ہے 50 لاکھ ہے. تو پہلے کیا تھا؟ ابو ایویں دے دیتا تھا پتر کو، تم لے لے. اب ابا بھی جو ہے نا 400,000 دفعہ استخارہ کرتا ہے میں دینے کی نوں. پہلے ایویں کہہ دیتا تھا تم لے لے، کیونکہ سستی تھی نا. اب پیسہ بڑا ہے تو مہنگی ہے بھائی. بتاؤ 35 لاکھ اگر ہم نے کیا ہے تو کوئی پیسے دے گا تو وہ بکے گی نا. اس کا مطلب پیسے ہیں تو کوئی کیا ہے نا 35. ہر چیز میں پیسہ بڑا ہے، لیکن وہ ٹریپڈ ہے، وہ عذاب ہے. اس وجہ سے بڑھنے کے باوجود ہماری سب سے بڑی چنتا کیا ہے؟ پیسہ. حالانکہ صرف یہ چنتا کم ہو جانی چاہیے، شکر ہے پیسے والا تو معاملہ ختم ہوا نا، اب کوئی دوسری چنتا گڑھو بھائی. لیکن الٹ ہو گیا یار. یہ کتنی سمپل بات ہے یار، لیکن ہماری پبلک، ہماری عوام، وہ حکومت تک نہیں سوچتی اس بات کو. کتنی عام بات ہے. یعنی آپ کبھی پرانا اشتہار دیکھو یار، 25,000 میں حج، صرف 1970 میں 25,000 میں حج ہو رہا ہے، اب 15 لاکھ میں ہو رہا ہے. ان کے 12 لاکھ گورنمنٹ کا ہے، کم از کم 17 لاکھ پرائیویٹ ہے. 12 لاکھ چل جتنا بھی ہے یار، 12 لاکھ 25,000 کہاں، 12 لاکھ کہاں بھائی؟ اندازہ کرو. آپ پیدل حج کرتے تھے، ابھی بھی پیدل ایک لڑکے نے حج کیا ویسے لاہور سے، لٹرلی پیدل گیا، صحیح پیدل ہی گیا، کہیں پہ کسی کی لفٹ بھی نہیں لی اس نے، صحیح پیدل گیا، ادھر پہنچا 6 مہینے میں پہنچا. 6 مہینے میں پہنچا. لیکن پہلے اکثر ایسے پیدل جاتے تھے بھائی، یہ عام بات تھی، یہ عام بات تھی. ہمارے دوست بتا رہے تھے آپ جو بھی 90 70 80s میں نہیں گئے ہوئے حرم میں، ایسے کر کے ہم طواف کرتے تھے ایسے، کیونکہ نیچے جل رہا ہے، ہر شے تو جل رہی ہے ادھر. اب تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا بھائی ماشاءاللہ جو گئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ پتھر شتھر لگ گئے، امیر ہوگی جگہ. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں پہلی دفعہ بتی کہاں آئی تھی؟ مسجد نبوی میں 1910 میں پہلی دفعہ بتی عرب کے اندر مسجد نبوی میں آئی ہے. تو پیسہ بڑا اس کے بعد کم ہوا ہے. چنتا کیا ہے ساری؟ حد نہیں ہے. یعنی پورے عرب میں بتی ایک جگہ پہ آئی ہے، وہ بھی مسجد نبوی ہے. اور اب یہاں وہاں پہ جاؤ تو یقین نہیں آتا یہاں پہ پہلی دفعہ بتی آئی تھی. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یار یہ نارمل باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے چنتا اگر پیسہ پالی ہوئی ہے نا، تو یہ میرے بھائی ہنی نہیں ہے، یہ ٹریپڈ ہے. آپ پھنس گئے ہیں، آپ اس جال میں پھنس گئے ہیں. یو کانٹ ہیلپ اٹ. آپ مجبور ہیں کہ میں نے ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ مجبور ہیں. اوکے اور بولو نا یار. اب رسول اللہ کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ تم غریب ہو یا تم غریب ہو جاؤ گے. کیا فکر ہے گورنمنٹ کی؟ وہ کہو نا کیا فکر ہے گورنمنٹ کی؟ کہ کہیں میرا ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، بھوکا نہ مر جائے، روٹی کھانے پینے کا نہ ہو. یہی فکر ہے نا. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری یہ فکر نہیں. بخاری کی حدیث، میری یہ فکر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میری فکر ہے تمہارے پاس پیسہ آئے گا. اللہ اکبر. یہ نبی اس وقت کہہ رہا ہے جب پتھر باندھے ہوئے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ہے. میری فکر ہے تمہارے پاس پیسہ آئے گا، اور ایسا آئے گا جیسا کبھی نہیں آیا. اللہ ایسا پیسہ دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دیا تھا. انہوں نے مقابلے کرنا شروع کر دیا، تم بھی مقابلے کرنا شروع کرو گے. اس پیسے نے ان کو برباد کر دیا، یہ پیسہ تمہیں بھی برباد کر دیا. میرے نبی کی فکر دیکھو. ایسے ہے نا، ہمارے نبی سجو جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ پیسہ. وہ پیسہ ٹینشن. میں نے آپ کو ابھی ثابت کیا ہے وہ پیسہ تو ود گیا، ہر شے تو ود گئی. پہلے پورا ٹبر ایک گھر رہتا تھا، ایسے ہی ہے. اب سارے بھلے ہی وہ رشتے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن آپ اس میں ایک پوائنٹ دیکھیں، سارے علیحدہ علیحدہ، تو پیسہ ہے تو علیحدہ ہے نا. وہ بھائی پہلے کٹھے، ایک وجہ یہ بھی تھی غربت ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے علیحدہ رہنا ہے.
سارے کٹھے رہتے تھے، چلو برکت برکت ہوتی تھی، رشتے ٹوٹے ہیں، علیحدہ ہوئے ہیں، تو پیسہ ہے تو علیحدہ ہوئے ہیں نا. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو میں تمہیں ٹینشن بتا رہا تھا، پیسہ آئے گا لیکن اس کے باوجود تمہیں سکون. اس لیے ہمارا ٹاپک کی جو لائن تھی وہ کیا تھی؟ مال اور سکون میں تعلق، یعنی مال اور سکون اس کے درمیان کی سائنس جو ہے وہ آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. دوسری، آپ نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کو اللہ نے، جیسے صالح علیہ السلام کا کیا فتنہ تھا، شعیب علیہ السلام کا کیا فتنہ تھا، مثلا شعیب علیہ السلام کا کیا فتنہ تھا بھائی ان کے دور کا؟ ناپ تول میں کمی، ہاں ناپ تول میں کمی. صالح علیہ السلام کا کیا فتنہ تھا؟ ان کی اونٹنی آ گئی، بس ان کا بس چھوٹا سا فتنہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، یہ پانی پی جائے، وہ پوری ندی پی جاتی تھی، بھائی نہیں چھیڑنا اس کو. انہوں نے مار دیا اس کو، مطلب چھیڑا کیا، مار قتل کر دیا اس کو، بس یہ فتنہ ان کا. لوط علیہ السلام کا 2-3 فتنے، ان میں سے ایک لڑکے سے زنا کر رہے ہیں، یہ فتنہ. لیکن آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ میری امت کا فتنہ مال کا فتنہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے نا آپ کو وہ دنیا والی حدیثیں نہیں سنانی ہیں، کیونکہ وہ دنیا والے قرآن کی آیات اور حدیث ساری دنیا کے بارے میں جب بات ہوتی ہے وہ اس کے اگینسٹ بات ہوتی ہے. اس لیے مولوی کا امیج یہ بیٹھ گیا کہ مولوی پیسے کے خلاف ہے، مولوی گروتھ کے خلاف ہے. نہیں، اصل میں وہ ہم رخ غلط بتاتے ہیں. پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ ٹریپ کیسے ہے اور ہنی کیسے ہے. اگر ہنی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اگر ٹریپ ہے تو وہ کیسے ہے پہلے ہم وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی 6 نشانیاں پہلے وہ بتائیں گے. اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو وہ حدیثیں آپ کے لیے نہیں ہیں، اگر آپ اس میں رگڑا کھا گئے ہیں تو وہ ساری حدیثیں وہ آپ کے لیے ہیں. اب تیسری حدیث دیکھیں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنی تھی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بڑی نعمتوں میں سے 4 نعمتیں ہیں. ایک اچھی بیوی، یہ لکھیں، یہ بڑی اچھی حدیث ہے. پہلی اچھی بیوی، دوسرا اچھا ہمسایہ، تیسرا ایک آرام دہ گھر، اور چوتھا آرام دہ سواری. اب یہ اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں سب سے بہترین نعمتیں کیا ہیں بھائی؟ اچھی بیوی، پوری فیملی اچھی ہوگی، اچھا ہمسایہ، محلہ بھی اچھا ہو گیا، اچھی گاڑی یعنی اچھی سواری، اس وقت اچھا گھوڑا یا اچھا اونٹ پلا ہوا، اور چوتھا آرام دہ گھر. یعنی یہ نہیں کہا گھر، یہ نہیں ہے حدیث میں، آرام دہ گھر، کمفرٹیبل. اب ہر ایک کا کمفرٹ لیول ڈیفرنٹ ہے، سیٹ کے کتے کا کمفرٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک غریب آدمی کا کمفرٹ ڈیفرنٹ ہے. غریب آدمی کو صرف لوری کولر بھی لگ جائے تو اس کو لگے گا میں رچ ہو گیا ہوں. امیر آدمی کہے گا کہ میرے بچوں کمرے میں لگا اے سی، تو یہ اس کا کمفرٹ کا گھر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور غریب کا الگ کمفرٹ کا گھر ہے. اور آپ نے فرمایا اس دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یا ایک ٹینشن والی سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب ان چاروں کے الٹ ہو جائے، بری بیوی، برا ہمسایہ، بری سواری اور برا گھر. یعنی تنگ گھر ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، سواری یا تو ہے ہی نہیں ہے تو بس ٹور دی ہے تو کھنگ دی زیادہ ہے ایسی سواری ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث ہے. اب یہ تینوں حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ 2 حدیثیں تو بتا رہی ہیں اصل مسئلہ پیسہ ہے، یعنی اصل مسئلہ غریبی نہیں ہے. نبی جو سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا ہے، وہ نبی جس نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، وہ نبی جو اللہ رب العزت کے قریب ترین ہو کے ہمارے پاس واپس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اصل مسئلہ بندو پیسہ نہیں ہے، اصل مسئلہ غریبی نہیں ہے، اصل مسئلہ پیسہ ہے. اس کے اوپر فوکس کرو. ہمارا سارا فوکس غریبی، ہائی میں غریب نہ ہو جاؤ، ہائی میں غریب نہ ہو جاؤ، اور یہ تو ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن ہے پیسہ ہے کہ تو کیا کرے گا، ٹینشن یہ ہے. اور وہ دیکھ لو زرداری نے کیا کیا، وہ دیکھ لو ہمارے سیاستدانوں نے کیا کیا، وہ دیکھ لو مغل امپائر نے کیا کیا. جس سلطنت میں پیسہ چوٹی پہ گیا سلطنت گر گئی. اس لیے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں پیسہ مسئلہ ہے. مجھے ٹینشن پیسے کی ہے. غریب تھے تم نے سلطنتیں کھڑی کر دی تھی، تم امیر ہوئے تمہاری سلطنتیں گر گئیں. حالانکہ امیر ہو کے مضبوط ہونی چاہیے تھی، زیادہ پاورفل ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ پیسے کا تم ٹریپڈ ہو گئے، تم اس کے ہنی نہیں رہا، وہ ٹریپڈ ہو گئے، وہ شکار ہو گئے تم اس کے. تو اب 6 نشانی ہیں. اگر ان 6 نشانیوں میں آپ فال کرتے ہیں، ان میں آپ گھیرے میں اس وقت کرنٹلی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کو دنیا کا فتنہ چاٹ گیا، چاٹنے لگ گیا. اب ظاہر بات ہر بندے کو اپنی سچویشن پتہ ہے، کسی کو 20% چاٹ گیا ہے، کسی کو 40 چاٹ گیا، کسی کو 80 چاٹ گیا ہے، کوئی لا علاج ہو گیا، انہوں بڑے اسپتال لے جاؤ، سمجھ رہے ہیں، کوئی گیم ہی آف ہو گیا نا. کوئی کسی کو تو یہ کہنا چاہیے یار تو ہر شے چھوڑ اور سال کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جا بھائی، تیرا تو گیم ہی خراب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں. تو ہر بندے کو اپنا لیول پتہ ہے. ہم آپ کو صرف اسٹیپس بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 6 اسٹیپس سے آپ گزر گئے الحمدللہ، ان کو کراس کر گئے ہیں، تو بھائی انشاءاللہ یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیسہ اللہ کا انعام ہے، یہ پیسے اللہ کا فضل ہے.
اسلام کو پیسے سے مسئلہ نہیں ہے، اسلام کو مسئلہ ہے پیسہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کے ہاتھ میں ہوا، اس نے 10 لاکھ صرف ہمارے بچے مار دیے، اس نے سارے ملکوں کو بیڑا غرق کر دیا۔ پیسہ جب رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا۔ اصل مسئلہ پیسہ نہیں، اصل مسئلہ یہ پیسہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں اگر وہ یہ 6 پروسیجر سے گزر گیا ہے تو بھائی انشاءاللہ یہ بندہ دنیا میں بھی جنتی ہے اور آخرت میں بھی جنتی ہے، دنیا میں سکھی رہے گا، پکی بات ہے، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی وہ سکھی رہے گا۔ اور یاد رکھیں اس کا ادر وے اراؤنڈ بھی صحیح بات ہے۔ اس کا ادر وے اراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ پیسہ فضل والا ہے اس لیے یہ 6 چیزوں کا شکار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادر وے اراؤنڈ بھی تو صحیح ہے نا، سمجھ آئی بات کی؟ کیونکہ پیسہ فضل والا ہے اس لیے یہ 6 چیزوں میں نہیں گرا۔ ایک تو چیز ہے نا کہ یہ 6 چیزوں میں اگر آپ نہیں گرے تو انشاءاللہ یہ پیسہ فضل والا ہے، لیکن اوریجنلی اگر وہ پیسہ فضل والا تھا شروع سے ہی، آپ گرو گے نہیں ان 6 چیزوں میں، یعنی کہ دونوں سائڈ سے آپ بچے ہوئے ہو اگر ان 6 سٹیپ سے آپ گزر گئے ہو۔ پہلے سٹیپ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ ہے گریڈ۔ کیا ہے میرے بھائی؟ لالچ۔ کیا ہے میرے بھائی؟ کس کس نے یہ لفظ سنا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ لالچ کا لفظ اب دیکھنا ذرا دھیان سے، ہاتھ کھڑا کرو یار، ساروں نے سنا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو پھر لالچ بتا دیا آپ نے، مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے لالچ؟ نہیں، زیادہ کی چاہے بری بات ہے؟ بھائی میرے پاس 1000 روپیہ، میرے پاس لاکھ ہو جائے، یہ بری بات ہے؟ ہیں؟ تو یہ تو لالچ نہیں ہے۔ یو سی دا تھنگ، آپ نے سب نے لفظ سنے ہوئے ہیں، تہاڈے نال ہاتھ ہو گیا تو تانوں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوتی ہے۔ نہیں، وہ تو حسد ہوتا ہے، وہ تو حسد ہوتا ہے۔ دوسرے کے مال کو دیکھ کے تپ چڑھ جانا، وہ تو حسد ہے۔ ہاں تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دکان ہے میری، 2 دکانیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو فراڈ ہے بھائی، یہ لالچ کیا نہیں، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکا ہے، یہ تو ناشکری ہے، یہ تو قناعت پسندی نہ ہونا ہے۔ وہ ہے گل کرنے والی، تانوں پتہ نہیں لالچ کی ہوندی ہے۔ میں نے کہا تھا نا ہن ویکھنا کیا میں نے کیا کہا ہے بھائی، مال ہنی بھی ہے، ٹریپ بھی ہے، کیسے پتہ چلے گا نا یہ لالچی آدمی ہے بھائی؟ یہ تو قناعت پسندی ہوتی ہے میرے بھائی، قناعت پسندی ہوتی ہے کہ جو مل جائے اس پہ مطمئن ہو جانا، یہ قناعت ہوتی ہے۔ جو مل جائے اس پہ مطمئن نہ ہونا، یہ اس کے الٹ ہوتا ہے، ناشکری کی طرف بندہ جاتا ہے۔ لالچ کیا ہوتی ہے؟ اے فارسی بول رہے ہیں، یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ زیادہ کی چاہت بری بات نہیں ہے میرے بھائی، یار اچھی بات نہیں ہے، زیادہ ترقی کرنا بری بات ہے۔ پہلے والا مال کیا؟ زیادہ کی طلب کرنا اور پہلے والا مال ڈوب جانا، تو آگے کو چوڑ مار رہے ہو۔ زیادہ کی طلب کرے پیچھے ڈوب گیا تو وہ زیادہ کی طلب کیوں کرے گا یار؟ وہ تو کہ ڈوبے نا یار۔ لالچ کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ تو ناشکری ہے، میں بتا تو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے وہ؟ خوف کیا کم نہ ہو جائے؟ یہ تو ڈر ہے میرے بھائی، یہ تو خوف ہے۔ لالچ کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ نے جیسے اپنے فرائض سے غافل ہو جانا۔ لالچ تھی ایک 8 گھنٹے سے کمانے کی، اس کو 16 گھنٹے پہ کنورٹ کرتے، اپنی جان سے ظلم کرتے۔ نہیں، اگر ایک بندہ باڈی بلڈر ہے، فٹ ہے، اچھا کھاتا ہے، نیوٹریشنز لیتا ہے، سپلیمنٹس لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کو بھاویں 24 کرا لو۔ نہیں 16 گھنٹے بندے کام کرتے ہیں یار، بندے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوکری بھی کرتے ہیں، پھر نوکری کرتے ہیں، پھر نوکری کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ نمازوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے نا۔ نہیں اگر نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو سر پھر تو حلال ہے نا، پھر وہ لالچ نہیں۔ تو پھر لالچ کیا ہوئی؟ تعریف کیا ہے؟ یہ تو آپ نا اصل میں بتا رہے ہیں ڈسکرپشنز، میں کہہ رہا ہوں ایک سمپل تعریف ہوتی ہے لالچ کی۔ تعریف کیا؟ اچھا ٹرسٹ می، میں جو اصل میں جیسے جواب کی طرف آنا نا میرے بھائی، آپ یہ نہ سمجھنا میں تہاڈے نال دھکے نال پٹھا ہی کرنا ہے۔
یہ نہیں سمجھنا آپ نے، میں ادھر آپ کو غلط ثابت کرنے نہیں آیا ہوا، ہم تو سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں لالچ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ کسی چیز کی چاہت کی وجہ سے انسان اپنے اصول اور رسم و رواج پہ سمجھوتا کر جائے۔ ہاں آ رہے تھے نا، میں نے اس لیے دوسری بات پوچھی، تسی جلدی سے پیچھے ہٹ گئے، تسی دسنا، کانفیڈنس ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ لالچ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جہاں پہ کسی چیز کی اب زیادہ کی چاہت اگر ہے ٹینشن نہیں ہے، لیکن زیادہ کی چاہت کی وجہ سے اس کے جو اصول ہیں، سمجھ آ رہے ہیں؟ میں اس کو واضح کروں گا، جو اصول ہیں، جو روایات ہیں، اس پہ سمجھوتا کر جائے، کس کے لیے؟ زیادہ لینے کے لیے، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے آرام مثال جو اس وقت پاکستانی آپ کو لگیں گے سارے لالچی ہیں، جب اذان کی آواز آئی، جب اذان کی آواز آئی، اصول کیا ہے؟ نہیں اصول ہے بھائی، مشرک میں، کافر میں اور مسلمان میں جو چیز لائن ڈرا ہے، جو فرق کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، یہ اصول ہے۔ لیکن دوسری طرف 1000 روپیہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ 1000 کی وجہ سے نماز کو کھو دیتا ہے، یہ لالچی انسان ہے۔ جو بندہ صرف ماں کی وجہ سے اس کو 1000 روپیہ ادھار لینا پڑ رہا ہے ہر مہینے، وہ ماں کو گھر سے نکال کر علیحدہ کر دیتا ہے، یہ لالچی انسان ہے، کیونکہ 1000 کی وجہ سے ماں کھو دی اس نے۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ میٹیریل گڈز جو ہوتی ہیں، دنیا جو ہوتی ہے، خواہشات جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جب آپ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرتے ہیں، ہمیں ہر بندے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ بندہ لالچی ہوتا ہے۔ رشوت کیا ہوتی ہے؟ بولا رشوت بندہ کیا کرتا ہے؟ نہیں رشوت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے رشوت؟ نہیں کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کو ڈسکرائب کرو یار، رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہاں یعنی کہ وہ پیسے کی وجہ سے، حدیث اس کو پتہ ہے کہ رشوت لینے دینے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے، اس کو اصول ہے، لیکن پھر بھی لیتا ہے کیونکہ وہ پیسے کو رزسٹ نہیں کر پاتا۔ وہ لاکھ روپیہ دیکھ کے اس کے لالو ٹپکتی ہے، اس کا تھوک نکلتا ہے باہر، اس سے برداشت نہیں ہوتا، لے لیتا ہے اس کو، پہلے ہی کہتا ہے جا باہر پان والے کھوکے پہ دے دے گا، مجھے نہ دیں۔ کتنا ٹھیٹھ انسان ہے، پتہ ہے یہ غلط ہے، لیتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، باہر جا کے دے دے سموسے والوں کو، چٹنی والوں کو، اس کو دے دے، مجھ سے میں لے لوں گا۔ یہ بندے کو معلوم ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو اب یہ پیسے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ اصول توڑنا ہے۔ وہ کس توڑتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے لالچ ہوتی ہے۔ اب میرا پوائنٹ سمجھیں آپ؟ اور بولو نا یار۔ اب اس لالچ آ گئی آپ میں، یعنی کہ ایک تو آپ نے اختیار کی نا، ایک اس کی وجہ سے عذاب کیا آتا ہے، وہ جو آپ بتا رہے تھے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ رزق اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ رزق جب طاقت کھو دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن نہیں ہوتا، تھوڑا ہے یہ، وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑا ہے ابھی مجھے اور چاہیے، تھوڑا ہے یہ، ابھی مجھے اور چاہیے۔ یہ لالچ کی وجہ سے آنے والا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی لالچی بندے کو اللہ عذاب کیا دیتا ہے؟ اچھا تو مجھے چھوڑ رہا ہے، میری وجہ سے تو 1000 روپے کی وجہ سے اللہ چھوڑ دیا، تو نے 2000 کی وجہ سے اللہ چھوڑ دیا، جا نہ تجھے اللہ ملے گا نہ 2000 ملے گا، کیونکہ 2000 کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اب سب تھوڑے نے 3 ہونے چاہیے۔ اب وہ حدیث ادھر فٹ کریں آپ کہ اس کو ایک وادی ملے تو وہ کیا کہتا ہے؟ دوسری وادی ملے، وہ دوسری وادی ملے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جس کے اندر لالچ نہیں ہوتی وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے، یعنی اس میں یہ مطمئن ہونے والے فگر ہے نا، انشاءاللہ وہ لالچی نہیں ہے۔ اور جس میں یہ عنصر ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوتا، تو رزق ناراض ہو گیا اس سے، رزق اس سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ زیادہ بڑا عذاب ہوتا ہے۔ بھائی پانی نہیں ہے نا، صبر آ ہی جاتا ہے کیا خیال ہے؟ پانی نہیں ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔ پانی ہے اور پی نہیں سکتے، نہیں اس میں بھی صبر آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے لقوہ ہو گیا ہے، میں فالج ہو گیا ہے، پانی ہے پی رہا ہوں، پیاس ہی نہیں بجھتی۔ وہ لیول چیک کریں عذاب کا، اس پہ بندے کو اطمینان نہیں آتا۔ جہنمی کی سزا کیا آپ کو پتا ہے؟ پورا سمندر پی جائے گا لیکن پیاس، تو یہ دنیا میں جہنم بن گئی اس کی۔ اس لیے میں اتنی دفعہ آپ کو یہ جملے بول چکا ہوں، اور خدا کا واسطہ ہے یہ میرے بھائی، ان رچ لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کریں۔ کون قبضے کرتا ہے پلاٹ پہ؟ امیر آدمی جس کے گھر میں 4 پراڈو کھڑی ہیں۔ کیسی عقل سے سوچیں، عقل چھوڑ دو دین کو، چھوڑ دو دین کو، عقل سے سوچو۔ اور جس کے گھر میں 4 گڈیاں کھڑی ہیں اس کو قبضہ کرنا چاہیے، جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس کو قبضہ کرنا چاہیے؟ بھائی عقل کچھ نہیں ہے اس کو قبضہ کرنا چاہیے۔ قبضہ کون کر رہا ہے؟ ان للہ۔ اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ او فرعون لعنتی انسان، او لعنتی، سپر پاور ہے تو، پورا محل تیرے پاس ہے، تو کہتا ہے بیٹھ جاتے، تو کہتا ہے کھڑے، اور پھر بھی تجھے ظلم کرنے کی لوڑ ہے۔
وہ ظلم اس کو کرنے کی لوڑ ہوتی ہے جو کہاں نہیں مان رہے, جس کی کوئی پاور نہیں ہے. یہ ہوتا ہے عذاب, کتنا بڑا عذاب ہے. یعنی جس وجہ سے آپ اللہ چھوڑتے ہو نا, اللہ اس وجہ کو آپ کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بولو نا یار. اب آپ حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مال اور رتبے کی چاہت انسان کے دین کو پہنچاتی ہے. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں, وہ اتنا نقصان نہیں, چیر پھاڑ کر دیں گے میرے بھائی, ہر شے توڑ پھوڑ دیں گے, اتنا نقصان نہیں. جتنے دو بھوکے بھیڑیے دوسرے والے روحانی, وہ کون سے ہیں؟ مال اور رتبہ. یعنی یہ موبائل تو ساروں کے پاس ہے, میرے پاس کچھ اور ہونا چاہیے. یہ جوتا تو ساروں کے پاس ہے, میرے پاس کوئی اور ہونا چاہیے. یہ پگڑی تو ساروں کے پاس ہے, میرے پاس کوئی اور پگڑی ہونی چاہیے. یعنی میں سب سے بڑا دکھوں, سب سے ڈفرینٹ دکھوں, سب سے یونیک دکھوں. ایک ہوتا ہے خود کو دکھوں, اس میں کوئی چنتا نہیں ہے. کوئی دوسروں کو دکھاؤں, اس میں چنتا ہے, کیونکہ یہ گرائے گا دوسروں کو, کیونکہ یہ گرا نہیں پائے گا نا میرے بھائی. ہر کوئی نہ یونیک ہوتا ہے. اب یہ پیر رکھے گا دوسروں پہ, ان پہ پیر رکھ کے اوپر جانے کی کوشش کرے گا, اور کرتے ہیں, دیکھ لو کرتے ہیں ہمارے ملک میں. جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. کیوں کہتے ہیں یہ بات, کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیونکہ وہ پیر رکھے گا, پیر رکھ کے آگے جائے گا. آپ اپنی حد تک یونیک بننا چاہتے ہیں, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوبصورت دکھو, خوبصورت پہنو, خوبصورت کرو, خوبصورت کھاؤ, ٹینشن نہیں ہے. برج خلیفہ کے ٹاپ بلڈنگ میں جا کے کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھانے کے لیے کھا رہے ہو, یہ مسئلہ ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے کھا رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے. شوئنگ آف جس کو کہتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تیرا پیسہ ہے بھائی, خرچ کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب تو دنیا کو دکھانے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یہ معاشرے کا سوشل فیبرک جو ہوتا ہے نا, اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپ میری بات سمجھ, کیونکہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, جب آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں نا, پھر اس کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے, اس کا رویہ اور ہوتا ہے. پھر دوسروں کا بھی دل کرتا ہے ہم بھی ایسا کریں. پھر مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. اس مقابلے بازی میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے, تکبر بھی پیدا ہوتا ہے. پھر لڑائی حسد تک جاتی ہے, لڑائی پہ جاتی ہے, سارا کچھ, یعنی کہ فیبرک پورا خراب ہو جاتا ہے. تو اب لالچ کیا ہوتی ہے؟ لالچ کیا ہوتی ہے؟ نہیں صحیح نہیں بتایا. نہیں زیادہ کی چاہت نہیں یار, مال کی چاہت, بس مال. زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, زیادہ کرے نا, یہ بھی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. میں تو زیادہ نہیں چاہتا, لیکن آپ 2 روپے کے لیے بھی کر رہے تو پھر بھی وہ لالچ ہے بھائی. اثر ہوتی ہے مال, دنیاوی کسی بھی چیز کی وجہ سے. اگر آپ کوئی بھی اپنا اصول توڑ رہے ہیں تو یہ بندہ لالچی ہے, کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا نا میرے بھائی. آپ کو تو اللہ نے قرآن میں کہا خواہشات بندے کی خدا بن جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات بتائے گا؟ اللہ نے کہا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کی خواہشات ان کی کیا ہیں؟ خدا ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں خدا کا کیا مطلب؟ اللہ کیا کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو حکم دیتا ہے, لیکن حکم تو تجھے اسے کچھ دینا ہی دینا ہے. یعنی بندہ ہر وقت ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے اسے کوئی حکم دے رہا ہے, یاد رکھیے گا. لیکن اب اسے اللہ نہیں دے رہا, اسے کون دے رہا ہے؟ خواہشات حکم دے رہی ہیں. ہاں, اسے نفس کہتا ہے چوک میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کے لڑکیاں تاڑنی ہے, تو نے یہ تاڑے گا؟ اللہ کہہ رہا نہیں تاڑنی, اصول کہہ رہا نہیں تاڑنی. ان لڑکیوں میں تیری بہن بھی کھڑی ہوئی ہے, پھر بھی کھڑا ہوگا. اور بہن آئے گی, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تجھے لینے آیا تھا. ہاں پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے لالچ. اپنی جو حرص ہے, اپنی جو خواہش ہے, اس کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ اب وہ اصول نہیں دیکھ پاتا نا, کہ اس کی وجہ سے میں توڑ کے آ رہا ہوں, کانسیکوینسز کیا ہیں. اب اس خواہش کی وجہ سے وہ سوٹا تو لگا لیتا ہے, لیکن اب اس نے 4 سال اسپتال میں رہنا, یہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے. یعنی ٹھیک ہے تیری آخرت تو برباد ہو رہی, دنیا بھی تو برباد ہی ہونی ہے میرے بھائی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ گریڈ. اس کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی لالچ پیدا ہو گئی ہے بندے میں, تو اس کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس سے رزق ناراض ہو جاتا ہے. بس رزق ناراض ہو جاتا ہے. جس سے رزق راضی ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. جس سے رزق ناراض ہو جاتا ہے وہ جتنا بھی کمائے اس کو کم پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دھیان سے سنیں گے, بڑی اہم بات ہے. اب اگر اس نے یہاں پہ توبہ نہ کی بھائی, یہاں پہ یہ باز نہیں آیا, ٹیٹ بن رہا ہے, تو ظاہری بات ہے نیچے جائے گا نا, اور نیچے جائے گا. اب یہ اور نیچے جاتا ہوا کیا کرتا ہے؟ اس لالچ کی وجہ سے, حرص کی وجہ سے, دھیان سے سنیے گا, ہیو جو ہوتا ہے نا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. جو ہیو ناٹ ہوتا ہے
اس پہ نظر رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے سے اوپر کی چیزیں دیکھنا. نہیں، جو اس کے پاس ہے نا وہ بھول جاتا ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی چنتا کرتا ہے، اس کی ٹینشن لینا کرو. لالچ ہے نا، وہی زیادہ کی چاہت. اب وہ زیادہ کی چاہت آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب زیادہ کی چاہت پریشانی کب بنتی ہے؟ کیونکہ اس زیادہ کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر آپ کی نظر ہی نہیں جا رہی. ہاں، اس کی وجہ سے ناشکری ہوتی ہے. یعنی اس کی وجہ سے اصل مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ ناشکری. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، دھیان سے سنیے گا. آپ کے پاس گھر ہے اپنا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس گھر ہے اپنا، اور وراثت سے ایک پلاٹ بھی آپ کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر کیس چلا ہوا ہے، اور وہ بھائی کا ہے، یعنی کہ بھائی بہن اور تیسرے آپ ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ چلا ہوا ہے. اس کی چنتا کیا ہوگی ساری؟ ہاں، سمجھ رہے ہو؟ یہ بھول جائے کہ میرے پاس ایک پلاٹ بھی ہے، بھائی چنتا اس کے لیے فکر کرو، جو عدالت دولے جانا جاؤ، لیکن اس کی فوت نہ ہو جائے یار. یہ مرنے مرانے والی باتیں نہ کرو، ڈپریشن کی باتیں نہ کرو. گھر ہے تیرا اپنا، کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، گڈی تیرے گھر کھڑی ہوئی ہے. یہ لالچ کا دوسرا عذاب آ جاتا ہے. اب جو ہے بیوی تیری فرما بردار ہے، صبح اٹھ کے تجھے پراٹھے بنا کے دے رہی ہے، بچے تیری بات مان رہے ہیں، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بسا پلاٹ دی مسئلہ بنے ہیں، دعا کرو. یار ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے تو فوت کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو پھر پلاٹ آ بھی گیا، پھر بھی ایک کنڈا تو رہنا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے فوت ہو جائے گا. یہ بندہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ اب دوسرا عذاب ناشکری خود بخود پیدا، یعنی خود بخود پیدا ہونی ہے، اس نے نہیں کرنی ہے، وہ پیدا ہونی ہے. کیونکہ لالچ کا اگلا پارٹ کیا ہوتا ہے، اگلا فیز کیا ہوتا ہے؟ خود ناشکری. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو اعتکاف والے بھائی تھے ان کو میں نے ایک پوائنٹ سمجھایا تھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اللہ کی قسم. جب آپ کا فوکس ہوتا ہے نا، یا اللہ یہ پلاٹ، ایک تو آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو، اللہ جی آپ کو نہیں پتہ دنیا کیسے چلانی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو دنیا کیسے چلانی ہے، یہ پلاٹ لے کے دے مجھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اللہ آگے سے او یار اب تو بتائے گا مجھے کہ تجھے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دنیا کیسے چلانی ہے. وہ اتنا سا تو ہے یار، ایک ڈینگی لڑ جائے تجھے خدا کی قسم 15 دن تو نے بستر پہ ہو جانا ہے، تو نے دعائیں کرنی، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس ڈینگی نکال دے بس. اوقات میرا ہے یار. اب دھیان سے سنیے گا، اس کا دھیان کدھر ہے؟ سارا ادھر. لیکن یہاں پہ اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیوی کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، یہاں پہ اس کے چاچے کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، یہ اس کو نظر، وہ زندگی بدل رہی ہے اس کی، اس کو نظر. اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی ساری نظر کدھر ہے؟ دکھتے ہی نہیں نا، اس کو دکھتے ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تجھے اور کتنا کچھ نوازی جا رہا ہے، چیز بڑی جا رہی ہے، بس ہے پلاٹ پھنسا ہے. یہ ہوتی ہے اڑک، تکبر. میری شے میں لے کے دکھاؤں گا، نہیں بھی تیری نہیں ہے، اللہ کی ہے. اللہ نے دینی ہو تو دے دے گا، نہ دینی ہوئی تو. اس لیے تکبر والے بندے سے انتظار نہیں ہوتا. یاد رکھیں، متکبر آدمی سے انتظار نہیں ہوتا. وجہ کیونکہ اس کو لگتا ہے میرا کنٹرول نہیں رہا. جب تک آپ کو فیل ہوتا ہے نا ہر چیز میں میرا کنٹرول ہے، تو وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. اس لیے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، جو وومنائزرز ہوتے ہیں، وومنائزر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے. یعنی ہر رات ایک لڑکی آ رہی ہے. اب دھیان سے سنیے گا، ایک لڑکی کو اس نے اپروچ کیا، وہ آئی اور بولو واہ، اب اس کو تکبر آئے گا اس میں. اب وہ کہے گا ساری دنیا بھاڑ میں، یہی چاہیے مجھے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے. اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ یہاں پہ اللہ آ گیا بھائی. اللہ اس کا دل پھیر نہیں سکتا، نہیں پھیرے گا. پھیر کے دیکھا. یعنی کہ جو جس چیز کے اندر گھستا ہے نا، اللہ اسی سے مروا دیتا اس کو. یہ اللہ ہوتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا ہے، اسی کی وجہ سے مارتا ہے اللہ اسے. تو دوسری آٹومیٹکلی اس میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، جو مطمئن آدمی ہوتا ہے وہ ہر وقت شکر گزار رہ لیتا ہے. وجہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ادھر تو دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ نہ آیا تو ہم ٹرائی کریں گے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا بھائی، اب پہلی بات تو میں کہتا ہوں چھوڑ دو. یہ جو وراثت کے چکر ہوتے ہیں نا، میرے ابھی بھائی کا مسئلہ تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میرے ابو نے زمینیں بانٹ دی ہیں ساری فائنلی. ویسے تو بانٹ نہیں رہتے، تو بانٹ دی انہوں نے الحمدللہ. تو اب انہوں نے تکے سے وہ زمین بھائی کو ہی بیچ دی، میرے جو بڑے بھائی ہیں، تاکہ تو جلدی سے پیسہ جو ہے نا ان کو دے دے ساروں کو، تو گھر کی چیز گھر میں ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اب بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ابو کا حکم آ گیا، اب تو دینا ہی دینا ہے. تو میں نے جب بھائی کی سچویشن دیکھی نا، میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کہتا مجھے تو لگا تجھے گھر بنانا یہ کر. میں نے کہا یہ تو مفت آ رہا سارا کچھ، یہ وراثت کیا ہے؟ مفت. میرا ٹگا نہیں لگا یار.
مجھے وراثت صرف اس لیے مل رہی ہے کیونکہ میں حاجی صاحب کا بیٹا ہوں، بس میرا اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ وہ بھائی جتنا بھی آ جائے وہ کیا میرا پروفٹ ہے بھائی، کروڑ آ جائے 1.5 کروڑ آ جائے 2 آ جائے، بھائی ٹوٹل پروفٹ ہے یار، ٹوٹل۔ وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا صحیح طرح ہماری جگہ کون سی ہے، اور میں لڑ پڑوں اس کے لیے، فائدہ؟ کیونکہ میں 22 سال سے گھر ہی نہیں ہوں میں 22 سال سے گھر ہی نہیں رہا بھائی، اللہ کی قسم مجھے ابھی تک نہیں پتا ہماری جگہ کون سی ہے۔ اب وہ بھائی کے نام ہو گئی ہے، بھائی کہتا ہے جب ہوئی تو میں دے دوں گا، میں کہا ٹھیک ہے بھائی، جب بھی آئے گا میرے پاس وہ میرا کیا ہے، کیا ہے کام کرنے والے، ادھر لڑنے کی توک بنتا ہے ادھر۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی چھوڑ دیا کرو سمجھ رہے ہو، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، میں تو لڑوں گا۔ ہاں تو اسلام اس کا بھی آپ کو پوزیشن دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے فوت نہیں ہونا، اس کی وجہ سے منہ جو ہے نا لٹکا کے نہیں پھرنا، اس کی وجہ سے جو ہے نا بارش ہو تو پکوڑے کھا لینے عصر کے بعد چل کر کے۔ کبھی کبھی بیوی جب کچن میں کام کر رہی ہے اس کے پیچھے جا کے برف ڈال دینی ہے۔ ہاں یہ کون آپ کو پتا ہے، اللہ کی قسم یہ برف وہ ڈالے گا جو مطمئن آدمی ہے۔ آپ کو ایزی لگ رہی ہے چیزیں؟ ہاں ہاں ایک ہی گل ہوئی، کر کے دکھا، کرنا یہ وہ کرے گا جو مطمئن ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ریلیکس، اس لیے تو فن کر رہا ہے۔ فن کون کرتا ہے بھائی؟ جو ریلیکس ہوتا ہے۔ ہمارے نبی ریسیں لگا رہے ہیں بیوی سے، کس کے بعد؟ جنگ کے بعد، جنگ لڑ کے آ رہے ہیں اور ریس لگا رہے ہیں، 56 سال عمر ہے۔ مطمئن چیک کریں کتنے ہیں۔ وہ مطمئن آدمی ہوتا ہے تو اس کے کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، اس کے کام ہوتے ہیں، اس کی کچھ عادات سے پتہ چلتا ہے۔ ننگے پیر وہ گھاس پہ چلتا ہے، چل کے دکھا، تو کیوں نہیں چلتا؟ تو چلے لینا جا کے، ہاں یہ کوئی کام کرنے والے ہیں، تو نے کیا نہیں نا۔ اور ہمارے لوگوں کو انجوائے نہیں کرنا آتا، یہ سچی بات ہے۔ نادریے میں گھستے جائیں گے، پہلے لینڈ کریں گے، پہلے موبائل کاٹ لیں گے، ان کو یہ نہیں کرنا آتا۔ واہ سبحان اللہ، یہ نہیں کرنا آتا، آتے ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں ہے۔ انجوائے کرنا از این آرٹ، یہ ایک آرٹ ہوتی ہے۔ اور یقین کرو 4 لاکھ تصویریں نہ کھینچی میں مر جاؤں گا میں تو۔ اگر فرشتہ آ گیا، رستے میں فرشتہ آ گیا اور اس نے پوچھا 4 لاکھ تصویریں اتاری ہیں تو نے، تجھے جہنم میں پھینکوں گا میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ یار انجوائے تو کر لو بھائی، کعبہ پہلی نظر کعبے دیکھنی ہے، پہلے ایسے کیا ہوتا ہے؟ وہ یار دیکھ تو لے بھائی، دیکھ تو لے اس کو، وہ دل سے کوئی دعا کٹ لے پائی۔ اس کو نہیں آتا یہ، بس اس نے دوسروں کو دکھانا، دیکھ لو میں کعبہ پہنچ گیا۔ یہ تو منورنجن کرنے آیا دنیا کا بھائی، یہ کیوں آیا ہو بھی دنیا میں؟ میں نے دنیا خوش کرنے آیا ہوں، ہوتی نہیں ہے، اور یہ ڈپریشن لے کے مر جاتا ہوں۔ ایگزیکٹلی، میں تو کہہ رہا ہوں پیسہ دکھاوے کے لیے کرو گے، یہی مسئلہ ہے۔ پیسہ اپنے اوپر، آپ لیمبرگینی چلاؤ، چلا لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں، لیمبرگینی چلاؤ، لیکن دوسروں کے لیے لیمبرگینی، یعنی کہ پتہ چلے شریکن وہ لیمبرگینی لئی ہے، نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مطمئن ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا نہیں ہوتی بھائی مطمئن۔ وہ نبی نہیں کر سکا یار، نبی نہیں کر سکا جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ دنیا مطمئن کیوں کر رہے ہو یار، کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو مینگو فرق نہیں پڑتا کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں، اللہ کی قسم کسی کو، آپ کے کبھی کبھی ماں باپ کو نہیں فرق پڑتا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہے، وہ سارا کچھ آپ کی دیکھتے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دوسرے پہ اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ بھی تمہارے بارے میں سوچو، یہ جملہ دھیان رکھنا، کسی پہ اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ بھی تمہارے بارے میں سوچیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی تو سوچنا ہے۔ بھائی میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، تم اپنے بارے میں سوچو، ہاں کہیں کہیں بھی سلپ ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کر دیں، کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، آجا میں بوری تیرے سے نہیں اٹھائی جا رہی، میں ادھر رکھ دیتا ہوں، بس یہ ہوتا ہے انسان دوسرے کے ساتھ، باقی کرنا آپ نے سارا کچھ خود ہی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اس لیے میری اتنی وہ ہے، میں جب بھی کوئی تنہائی میں وہ بات پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، میں رو پڑتا ہوں واللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونا بھی منع نہیں ہوا تھا تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی کے چچا شہید ہوئے تھے، یعنی کہ ہندا نے